مرتضیٰ صاحب، سر مذاکرات سے سب کو امیدیں تھی کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن آپ کی جماعت نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ آج جو مسائل ہیں ان کے لیے مل بیٹھنا انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ معاشی طور پر ہو اور سیاسی طور پر، جب آپ کے پڑوسی ملک آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مل کے سیاسی استحکام لائیں، سر کیوں انکاری ہیں آپ مذاکرات سے؟ جی بالکل اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں، مگر پہلے رانا ثناءاللہ پہ جو ہیروئن کا کیس ڈالا گیا وہ تو بہت سچا تھا، اور وہ بھی اسی دور میں ڈالا گیا تھا۔ پھر نیب کے جو سربراہ تھے ان کی جو ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈ کروائی گئیں اور پھر کسی ٹی وی چینل سے جو ہے نا اس کو آن ایئر کیا گیا، وہ بھی اسی دور میں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خاتون جو ہے وہ پہنچ گئی بنی گالہ میں، وہ بھی اسی دور میں ہوا تھا۔ یہ سارا کچھ اسی دور میں ہوا تھا، اور یہ جو ہے نا یہ تاریخی واقعات جو ہے وہ اسی ایک سال کے عرصے میں واقعہ ہوئے ہیں، اور تب تک نیب کے سربراہ کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا اور ان کی جو ہے نا اس طرح سے کمزوریاں، اور وہ پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پھر کسی ٹی وی چینل کو استعمال کیا جائے گا، لیکیج کروائی جائیں گی، تو پھر یقیناً جو ہے نا نیب پہ بہت زیادہ وہ اعتماد ہوگا، اور وہ یقیناً ہمارا اعتماد تھا۔ ویسے بہن جو ہیں وہ کیونکہ قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس لیے میری شاید ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ اگر نیب کے قانون میں اگر جو امینڈمنٹ آئی ہیں اس کو پورا انہوں نے یا دیکھ لیا ہوگا یا پورا بتا دیں گی، اگر نہیں دیکھا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کیسز ختم ہو گئے۔ اس میں جو کیسز جو ہے نا وہ نیب کے ادارے سے نکلیں گے، وہ دوسرے اداروں کے پاس جائیں گے جو اس سے متعلق۔ ٹھیک ہے، مذاکرات میں اس سے کیوں انکاری ہے آپ کی جماعت بالخصوص؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو شخص میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، میں ایک انسان ہوں، میں جذبات کا میں کوئی ایسا کوئی مردہ شخص نہیں ہوں کہ ایک شخص میرے بارے میں جو ہے وہ جو مرضی جو ہے اچھے برے الفاظ کہتا رہے اور میں پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی گال پہ ایک تھپڑ مارے اور میں دوسرا گال بھی پیش کر دوں۔ ہم نے انسانی نیچر کے مطابق ایک شخص جو ہے جو کچھ کہتا تھا، ہم نے اس کے مطابق اسی طرح کا اس کو جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، آپ ہم کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ تو بات نہ بیٹھنے سے تو وہ جن کو وہ باقی کو اچھا سمجھتے تھے یا برا سمجھتے تھے وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ جس کے پیچھے ووٹرز ہیں، نہیں وہ میں اس کو سیاستدان ہی نہیں مانتا کہ اس طرح سے گالی گلوچ کرتا ہے۔ سروے میں اس کی مقبولیت ریکارڈ آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ ہے، تو وہ سیاسی ارینا سے آپ کیسے باہر کر سکتے ہیں؟ سن لیجئے، آپ کے پاس ہوگا، اس کا ریکارڈ ہوگا کہ سب سے زیادہ ہوگا۔ میں اس کو پالیٹیشین نہیں مانتا ہوں، ممکن ہے کوئی فین کلب اس کا ہو، مگر اس کو میں پالیٹیشین نہیں مانتا ہوں۔ وہ جب ایک رائے رکھتا ہے تو ہم کو بھی اسی طرح کی رائے اس شخص کے بارے میں رکھنے کا حق ہے۔ وہ جب اپنے دور اقتدار میں کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا 4 سال کے عرصے میں، تو اس سے کم دور اقتدار میں جو ہے نا وہ اگر ہم نہیں بیٹھتے تو کوئی ایسی اس میں بھی کوئی قیامت نہیں آئی ہے۔ وہ جس طرح سے ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جس طرح سے آپ نے سلوک کیا تھا اسی طرح سے ہم نے کر دیا۔ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ بڑے دل والے ہوں گے، وہ بیٹھ گئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو طے کر لیں۔ معاملہ جو طے ہونے کا ہے وہ فیئر اور فری الیکشن کے ہے۔ اب بات جو ہے وہ فیئر اور فری الیکشن کی ہے، اور اس کے بعد ایکسیپٹنس کی بات ہے کہ جو نتائج آئیں اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا معاملات کو طے کریں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ خدا نخواستہ اس طرح سے ملک میں ڈسٹربنسز کریٹ نہیں کی جائیں گی۔ اگر آپ پھر کہیں کہ 35 پنکچر تھے، 135 پنکچر تھے یا 235 پنکچر تھے، تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ پنکچرز والی بات کو ختم کروائیے، اس کے بعد پہلے جو ہے طے کر لیجئے۔ آپ آج بھی اگر وہ فرض کر لیں، آج ممکن نہیں ہے کہ اسمبلی توڑی جا سکے، آپ اپنی اسمبلیاں توڑ کے بلیک میل کر رہے ہیں نا کہ باقی اسمبلیاں بھی توڑیں، تو بلیک میلنگ آپ کی نہیں مانتے یا فرض کر لیں مان لیتے ہیں یہ موجودہ سیٹ اپ، تو بھی جو ہے نا وہ جون میں ممکن نہیں ہے۔ جولائی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے جی اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو پھر جو ہے نا وہ 60 ڈیز کی جو بات ہے وہ 90 ڈیز میں چلی جائے گی بات الیکشن کی، پھر وہ اسی میں اکتوبر میں جانی ہے، اکتوبر کے آس پاس جانی ہے۔ تو اس بات کو اب طے کریے، اور اس طے کرنے کے بعد جو ہے نا معاملات کو کسی ایسے نتیجے پہ لے آئیے جس کے نتائج جو ہے آئندہ ملک کے لیے بہتر ہوں، نہ کہ جو ہے نا وہ پچھلی لکیریں پیٹتے رہیں۔ آگے کے لیے چلیے اب۔ بالکل، لیٹس ہوپ پچھلی لکیریں پیٹنے سے زیادہ ہے۔ بھٹی صاحب، سیاسی جماعتیں تو اپنے ہی مقدمے لے کے بیٹھی ہیں کہ ہمارے ساتھ اب یہ ہوا، اب یہ ہو رہا ہے، انہوں نے یہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ عوام کا مقدمہ کون لڑے گا؟ کہاں جائے عوام؟ دیکھیے یہ صدف عجیب و غریب ہے، یعنی ہمارے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مسائل پتہ نہیں کیا ہیں اس ملک کے، اس قوم کے، اور ہماری گفتگو کیا ہے۔ اب اس میں تاریخ میں جائیں تو کون ہے جو سچا ہے، کون ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے؟ آئین ساروں کو وہ چاہیے جو خود کو سوٹ کرتا ہے، فوج وہ چاہیے جو خود کو سوٹ کرتی ہے۔
عدلیہ وہ چاہیے جو ہمارے حق میں فیصلے دے، نیب FIA پولیس وہ چاہیے جو ہمارے زیر استعمال ہو۔ اب بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا، قاسم سوری صاحب نے آئین توڑا اور اس کے بعد PTI نے مہم چلائی کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں، کیا ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی جج صاحبان تھے نا، یہی چیف جسٹس صاحب تھے، یہی عمر عطا بندیال صاحب تھے، یہی منیب اختر صاحب تھے، یہی اعجاز الحسن صاحب تھے اس بینچ میں بھی، جس نے ان کی حکومت کو آنے دیا، یعنی ان کی حکومت کی وجہ یہ بینچ بنا تھا، وہی آج خود نوٹس تھا جس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ اور آج اسمبلیاں توڑنا بلیک میلنگ ہے۔ کل مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑو عمران خان، تم تو سنجیدہ ہی نہیں ہو، چھوڑو KP اور چھوڑو پنجاب، ہم تمہیں الیکشن کروا کے دیتے ہیں۔ آج بلیک میلنگ ہو گئی۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، ہم بھی اس کے بارے میں وہی رائے رکھیں گے۔ کہاں گیا ملک؟ کہاں گیا آئین؟ کہاں گیا اپنے سے بڑا سوچنا؟ یعنی ایک مجھے گالی دیتا ہے، میں اس کو گالی دیتا ہوں، تو اس گالی میں میرا ملک نظر انداز ہو جائے، میری قوم نظر انداز ہو جائے۔ دوسری بات دیکھیے، نیب کا سربراہ استعمال ہوا، دوسرے نیب کے سربراہ جو اس دور میں گئے ہیں وہ کیا کہہ کے گئے ہیں کہ میں نہیں مان سکتا آپ کے حکم، آپ مجھ پہ دباؤ نہ ڈالیں، غیر قانونی مجھ سے کام نہ کروائیں۔ اور پھر آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب آئین توڑنے والے ایوب خان کے ساتھ بھٹو کھڑا تھا جو ہماری جمہوری بورڈ ہے۔ آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب نواز شریف ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، جن کو بلاول کہتے تھے کہ یہ ضیاء الحق کے اصل بیٹے ہیں۔ آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب جنیجو کا ساتھ دے کر ضیاء الحق صاحب ضیاء الحق کے ساتھ مل گئے نواز شریف صاحب۔ آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا تھا پرویز مشرف کے مارشل لا کو۔ آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب نواز شریف آئین توڑنے والے سے ڈیل کر کے پتلی گلی سے نکل گئے، جب لڑنے کا وقت آیا تھا۔ عوام کا کیا قصور ہے سب میں؟ آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا، اور آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب نواز شریف صاحب جو مفرور بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، وہ ان کی PDM کی قیادتیں فرما رہے ہیں، حکومتوں کے فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ سعودی عرب یورپ جاتے ہیں، ملک واپس نہیں آتے۔ آئین اس وقت بھی خطرے ہیں جب آپ کہتے ہیں حضور کہ جتنا زور لگانا ہے لگا لو، الیکشن نہیں کروائیں گے، توہین عدالت لگاؤ گے تو گھر جاؤ گے، یہ چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور چیف جسٹس کو استحقاق کمیٹی میں بلائے، مطلب ملزم کہہ رہے ہیں، توہین سپریم کورٹ کے ملزم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ حاضر ہو، کیا آئین کیا کچھ۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے سیکیورٹی دیں، نہیں دیتے، فنڈز دیں، نہیں دیتے۔ اچھا، اور آئین یاد رہے جب یوسف رضا گیلانی زرداری صاحب کی مان رہے تھے، آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا۔ جب شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا صاحب اور زرداری صاحب کی مان رہے ہیں، آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا۔ اور جاتے جاتے آپ کو سناتا جاؤں، نواز شریف صاحب میمو گیٹ سکینڈل 2010 11 12 میں کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے یوسف رضا گیلانی یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے کہ تم اس معاشرے کو جس طرح ہانکو، تم کہا 1 کیا 2 کیا 3 کہا 4 کہا 10 وزیر اعظم بھی سپریم کورٹ کے آگے فارغ ہو جائیں تو سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا۔ یہ میرے محبوب قائد کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کیا کہتے تھے گیلانی صاحب زرداری صاحب کی نہ مانے، سپریم کورٹ کی مانے، کیونکہ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے اور ہم سپریم کورٹ کے محافظ ہیں۔ تو سوٹ سب کو وہ کرتا ہے آئین جو ان کے حق میں۔ بھرپور ہماری سیاست